پچھلے دنوں لاہور میں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون نے سروسز ہسپتال کی تیسری منزل سے کود کر اپنی جان دے دی، اور وجہ کیا تھی کہ اس کے ہاں تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہوگا، اس واقعے کے پیچھے کیا تھا۔ یعنی سسرال والوں نے اتنے تانے دیے ہوں گے، اتنا ظلم و ستم اس کے اوپر کیا ہوگا کہ اس نے اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار اور بھی واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ واقعات ہمیں اس جہالت کے دور کی یاد دلا دیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت بھی لوگ ایسے کیا کرتے تھے، اس وقت بھی بیٹیوں کو زندہ تربور کر دیتے تھے، عورتوں کی، بیٹیوں کی کوئی عزت، کوئی احترام نہیں تھا۔ تو آج کا اور تب کا کیا فرق ہے؟ سوچیں تو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن کیا واقعی ہمارے اندر صحیح معنوں میں اسلام آیا کہ نہیں؟ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور بیٹے یا بیٹیاں دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے کوئی اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کو پڑھ کے دیکھیے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں ملا کے دیں یعنی دونوں بیٹے اور بیٹیاں دیں، اور جس کو چاہیں ہم بھانج رکھیں یعنی کہ اس کو کوئی اولاد نہ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری طرح سے ہمارے اختیار میں ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں تو چیز نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی چیز تھی کہ کچھ انبیاء جو ہیں ان کے ہاں بیٹیاں تھیں، کچھ کے ہاں بیٹے تھے، کچھ کے ہاں دونوں تھیں۔ مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، تو ان کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کی۔ تو یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ان آیات میں بتا دیا گیا کہ کفار کیا کرتے تھے۔ یہ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی تو وہ اس کو کتنا برا بلا سمجھتے تھے، اور پھر اس کو کس طرح سے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں نا کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اسی چیز کے اوپر کاربند ہیں، اور پھر جو شخص یہ ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، جو مرد ایسا کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس کی ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو اسی دور میں سے گزری ہیں۔ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جو کروموسومز ہیں، مرد کے پاس ایکس اور وائی کروموسومز ہیں، جبکہ عورت کے پاس صرف ایکس کروموسومز ہیں۔ اگر مرد کے ایکس کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ ملیں گے تو تبھی جا کے بیٹی کی پیدائش ہوگی، اور اگر مرد کی وائی کروموسوم جو ہیں وہ عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ ملیں تو بیٹا پیدا ہوگا۔ تو کسی طرح سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا اس میں کسی طرح سے بھی عورت کا کوئی اختیار ہے؟ بالکل اس کا کسی طرح سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ظلم و ستم کس چیز کا؟ کیوں ان لا علم و جاہل لوگوں کو کوئی بتائے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں؟